نکلی تو پگڑی کہاں کو؟ ابا نے بیچارے نے سینکڑوں آدمیوں کی دعوت کر دی، رشتہ دار آ رہے ہیں، بہن کی شادی ہو گئی ہے تو دولہا بھائی اور بہن دونوں ہار لے کے آ رہے ہیں، ہار، اور ادھر 23واں سپارہ یاد نہیں۔ ایسے حالات، پکا مال چاہیے، پکا۔ اب سنو، 1000 مولانا یا پیر یا مفتی صاحب ادھر لائن میں کھڑے ہو، مجھ جیسے مولانا، میں تو بیکار ہوں، اور اچھے اچھے مولانا ادھر لائن میں کھڑے، 1000 اور زیادہ لے لو چلو، اور تمہارے ماں باپ ادھر لائن میں کھڑے ہو، سمجھ رہے؟ اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، اور یہ 1000 مولانا پیر مفتی صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہاری ماں اور باپ راضی نہ ہو جائے۔ اب بتاؤ اس سے بڑی بات میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم غلط بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ابا بیچارہ پڑا کھٹیا پہ اور بی بی اے سی میں پڑی ہے، بی بی لیٹی اے سی میں، اور ملا تو حضرت ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، بڑی خدمت کر رہے آتے ہیں۔ کان کھول کے سنو، یہاں سے سبق لے کے جانا، جلسوں کو نا ہنسی مذاق ٹھٹا اور کھیل کود اور نعرے لگانے کا نام جلسہ نہیں ہے۔ یہاں آئے تھے تو گناہ تھے، یہاں سے جب گئے تو توبہ کر کے جاؤ اور کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤ، بے شک بے شک بے شک، تب تو ہے جلسہ، سمجھے؟ ورنہ جلسہ ہی ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، بات کو سمجھنا چاہیے۔ ماں باپ اگر ادھر ہیں، اللہ ہمیں نوٹوں پہ نوٹ دیے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں جا رہے ہیں، پیر آ رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا، اور اماں بیچاری ٹھوکرے کھا رہی ہے، چشمہ نہیں ہے اماں پہ، اللہ اکبر، باپ بیچارہ چارپائی پہ پڑا، ہمارے پاؤں دب رہا ہے اور ابا کر رہا، تو مجھ جیسے کیا ہزاروں پیر، ہزاروں مولانا صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہیں، اور اگر ماں باپ اگر ناراض ہیں تو گارنٹیڈ بتا کے جا رہے ہوں، غلط ثابت ہو جائے تو مجھے بلا لیو، ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ اچھا بات کلیئر ہوتی چل رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے سب کی؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تیری پناہ۔ اچھا اتنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بیکار ہی آ گئے ہم تو تمہارے ہاں۔ اچھا تم وہ کرسی والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں لگ رہا، تم نے اٹھا یہ بھائی۔ دیکھو میں کوئی بھی بات یہ نہیں چاہتا، پہلے میں لوہا گرم کر رہا ہوں، گرم لوہا گرم کر کے پھر بعد میں ہتھوڑا ماروں گا، اس لیے سیٹ کر رہا ہوں، تمہاری سستی بھی دور ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت چیخ کے چلا کے اور چیخ و پکار کر کے ہوا کر کے چلا جاؤں اور تمہاری بھی کچھ سمجھ میں آئے نا، اور تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں سبحان اللہ کہنا، کہاں الحمدللہ۔ ایک مولانا صاحب تقریر کہہ رہے تھے صاحب فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ۔ ارے یار یہ تو دیکھو سبحان اللہ کہنا کہاں ہے۔ اب میری تقریر میں ہوش میں اور جوش میں دونوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے تمہیں پہلے پکڑ لیا، ٹھکانے لگا رہے ہوں، سمجھ رہے؟ اب ہوش میں بھی رہو گے، ہوش میں۔ اب ذرا سنو جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، جلدی بیٹھ جاؤ۔ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں یار، اور اسی وجہ سے ہم اور آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مزار شریف پہ بھی جاتے ہیں، جو سچے مزار شریف ہیں، اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں، ان پہ جانا چاہیے۔ پاؤں کی طرف سے داخل ہو، قبر شریف کے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو، سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں پڑھو، اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، ان کی روح کو ایصال ثواب کرو، ان کی روح کو واسطہ بنا کر کے اللہ سے دعا مانگو، یہ جائز ہے۔
سمجھ رہے میری بات؟ مگر مزارات پر جاؤ، مگر یہ کان کھول کے سن لیو، مزاروں پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ ارے بولو بولو، عورتوں کا جانا جائز۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا، تمہارے یہاں کیا ہوتا؟ تم تو گئے دھان لگانے اور یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے، اتنے مزار کر رہی ہے، 4 بجے آ رہی ہے، بالکل ہل ڈل کے ہل ڈل، کہاں سے آ رہی ہے؟ بولی پیشی پڑ گئی۔ پیشی اوشی نہیں پڑی ہے، تجھ پہ لعنت پڑ رہی ہے۔ عورت کا مزار پہ جانا جائز نہیں۔ یہ جتنی جاتی ہیں نا چکر لگاتی ہیں، کان کھول کے سن لیں، عورت کا مزار پہ جانا جائز۔ توجہ ہے سب کی؟ جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں پٹی پڑی ہیں، وہ ادھر ہو کر رہی ہے، وہ ادھر کبڈی کھیل رہی ہے، اور وہ ادھر پچھاڑے کھا رہی ہے۔ آدھا گھنٹہ کھیلی کودی، آڑ میں کو گئی، موبائل نکالا، ہیلو تم آئے نہیں ابھی تک؟ یہ کون سا جن تھا اس پہ یار؟ ہاں، یہ کون سا بھوت ہے؟ اتنی دیر ہو گئی، وہ آدھے گھنٹے سے کھیل رہی ہے، تم پہنچے ہی نہیں۔ یہ کون سا؟ تم 3 روٹی کھا رہا ہو، اللہ کے بندے 1.5 کی عقل رکھو۔ ایک عورت کو جب کھیل رہی تھی نا تو اس کے کپڑوں کو اسے ہوش نہیں، حضرت یہاں کا جسم دکھ رہا، گلے کا کود رہی ہے، موبائل پتہ نہیں کہاں سے نکل کے گر گیا، تو بیٹری الگ، سم الگ، سارا بھوت ختم۔ اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے بیٹری بھی اور سم بھی۔ اب کہاں گیا اس کا جن؟ اتنی تو عقل رکھتے ہو نا۔ جنات ہیں کہاں؟ جنگلوں میں، بیابان میں، پہاڑوں میں۔ پہاڑوں میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، بیابان میں تم جاتے ہو، تمہیں جن چپٹتا نہیں۔ اسے آٹا گونتے گونتے جن آ گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، ذرا ہوش میں آؤ، ناٹک مت بناؤ۔ سب سے پہلے اپنی جوان بیٹیوں سے موبائل لے لو، موبائل لے لو۔ یہ زہر ہے، زہر۔ بیٹی کو، جوان بیٹی کو موبائل نہیں دینا چاہیے، ورنہ کتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی، کتنی لڑکیاں محلوں میں ان کی بدنامی اوڑ رہی ہیں، کتنے لڑکوں میں باتیں گھوم رہی ہیں، کس سے چیٹنگ، کس سے چیٹنگ، کس سے چیٹنگ، ایک دوسرے کو سب کا پتا۔ کان کھول کے سن لو، ماں باپ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بیٹی کو بخار آتا ہے، دوا کون دلاتا ہے؟ مفتی صاحب، امام صاحب، پیر صاحب، عالم صاحب۔ بیٹی کی طبیعت خراب ہو، دوا کون دلاتا ہے؟ ماں باپ۔ اور جب بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، دوپٹہ اس کا پتہ نہیں کہاں ہے، کپڑے فیشنیلے پہن رہی ہے، تو اب سر پہ دوپٹہ کون رکھے گا؟ مفتی صاحب، پیر صاحب، امام صاحب۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ والدین کی۔ اور اس ماں کو تو نہ، وہ بیٹھی نا ماں، ان کو تو سب کو پتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم تو دن میں چلو کام کرنے چلے گئے، یہ ماں تو 24 گھنٹے ساتھ میں رہ رہی۔ اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کے آڑ میں کھڑے ہو گئے کس سے گل چھرے اڑا رہی موبائل پہ؟ بتاؤ۔ تم نہیں بول سکتے تھی کھل کے، لیکن میں کھل کے بولتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں، صاف ستھری۔ تم میرے دشمن نہیں ہو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں نا۔ اگر تم میں تقریر نہیں کروں تو پنجابیوں میں جاؤں کیا؟ اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی ایس ایم ایس دیکھنا اتنی ڈیپلی میں چلی گئی، ہاں رو رہی ہے، ہنس رہی ہے، ٹھٹے مار رہی ہے، بالوں سے کھیل رہی ہے۔ پاگل ہے یہ اماں، اسے پتہ نہیں میری بیٹی اتنی گہرائی میں کہاں جا رہی ہے۔ یہ اس ماں کو پتہ نہیں میری بیٹی ایئر فون لگا کر چھتوں پہ گھوم رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے۔ اس ماں کو سب پتا۔
جب محلے میں اڑنے لگتی ہیں نا باتیں ادھر ادھر بننے لگتی ہیں تو یہ مگرمچھ کے آنسو نکالتے ہوئی آتی ہے تو شوہر سے کہتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو کسی نے جادو کرا دیا ہے، دماغ پھروا دیا، ہوائی اثر ہو۔ کوئی ہوائی اثر نہیں ہوا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور توڑ دو جادو۔ بڑا والا اتارا یہی ہے، مگر دیکھ بھال کے ماری ہو، اگر تگڑی ہو تو کہ تمہارا ہی نہ توڑ دے جادو، یہ بھی دھیان رکھیو۔ یار بات نکل آتی تو میں بولتا اتنا ہے نہیں جتنا ہم لوگوں نے برباد کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، دیکھیں اتنے بڑے بچے، ان کے اماں ابا ہیں، انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو یہ تنے جو پڑے یہ دیکھیو، ابھی لو 8 سال کا ہوا ہوگا، یہ تنا پڑا، تنا ابھی نعرہ مت لگاؤ، تنا پڑا، یہ تنا ایسے کر کے کل کو دیکھیو گھورے پہ پڑا وہ موبائل دیکھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ابا مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، بیٹا چلا، اور اماں اتنی فری ہو گئی ہے۔ پہلے ماں کا کام تھا بچوں کو چھپانا کھلانا، اب اماں کا کام نہیں ہے، موبائل کا کام ہے۔ ذرا رویا اور موبائل دے دیا کہ لے کہ لے کہ لے، پھر کہتی ہے معلوم ہے، پھر کہتی ہے میرے بیٹے کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، وہ تل ملا رہے ہیں ایسے، آنکھیں خراب، دل کی دھڑکنیں ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کہاں دل کی دھڑکنیں؟ نیچے مت گر جائیے، ادھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ بیٹا، توجہ رکھو، میں چلو بات نکل نہ جائے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی، تم چاہ رہے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، یہی سے بات چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں، میں بھی چاہتا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں۔ آپ لوگ مسجد میں جا کے دعا مانگتے ہو، مزاروں پہ جا کے بھی دعا، جہاں جس کا دل لیتا ہے، کوئی نیک آدمی ہے ان سے دعا کے لیے کہتے ہو۔ اتنے لوگوں نے اتنی ڈھیر ساری دعائیں مانگی ہیں، یہ بتاؤ سب کی دعائیں قبول ہو گئی ہاتھوں ہاتھ؟ نہیں۔ اگر سب کی دعائیں قبول ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، کیونکہ یہ جلن حسد کینہ اتنا ہے، دوسرے کی دکان چل رہی ہے اور یہ جل لیا، ادھر چل رہی ہے ادھر جل لیا، بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن لوگوں ڈھونڈو کون سی ایسی جگہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہوں۔ ان کمیٹی والے بچوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے جلسہ کیا تو آج میں تمہیں وہ جگہ بتا دوں جہاں پر تمہاری دعائیں قبول ہو، 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی ایسی دوں گا بالکل پکی والی، تمہارے چہرے مسکرا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، اتنی شاندار دلیل دوں گا، شاندار۔ بتاؤں کون سی جگہ، کون سی بارگاہ؟ کمیٹی والے بچوں نے بڑی محنت کی ہے حضرت، بڑی محنت۔ اچھا ہیں کہاں کمیٹی والے؟ سو تو نہیں گئے؟ سبھی لوگوں نے کیا۔ کہاں ہے؟ اچھا تم اور دیوار کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ کیا یہاں آ گیا، ادھر آ چلو۔ کیا نام ہے؟ نام مجھے اور ایک بات اور بتاؤں، یہ کمیٹی والوں نے اپنی زمین بیچ کے جلسہ نہیں کرایا، پورے گاؤں کے بچے نے ساتھ دیا ان کو۔ بے شک بے شک۔ تو اب سب کا ہی ہوا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بیچارے تھوڑے لگے رہے نا تو حوصلہ افزائی کے لیے آگے بلا رہا تھا، مگر اتنے شرمیلے ہیں یہ، پردے کی آڑ میں کھڑے، جن پہ پردہ واجب تھا وہ تو منہ کھولے بیٹھی ہیں، اور جن پہ پردہ نہیں تھا وہ پردے میں بیٹھے۔ اندازہ لگاؤ اتنے شرمیلے ہیں، اتنے۔ اچھا ویسے شرمیلے نہیں ہیں، ڈی جے بجنے دو پھر دیکھو کیسے کولے میں ٹکائیں گے یہ۔ چلو یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار کمیٹی والے کے نذرانہ کم نہ کر لیں، تم بھی حساب کتاب لے لیو پورا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن سنو بات نکل نہ جائے۔ ان بچوں کو بیٹا تم سامنے آ جاؤ گا نا، تھوڑا حوصلہ افزائی کے لیے بولا تھا، آ جاؤ
سامنے آنا چاہیے. اب شرم کا ایک ہی ہے. میری طرح توجہ دو. اور پورا گاؤں مبارکباد کے لائق ہے کیونکہ یہ دینی کام جو ہوتے ہیں نا یہ پورے گاؤں کے سہیوگ سے ہوتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے نہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور گاؤں کے بچوں کو سلامت رکھے. بیٹا دینی کام سے تم لوگ بھی نوجوانوں جڑا کرو اور بزرگوں بوڑھوں تم ان بچوں کا ساتھ دیا کرو. سارے یہاں کے بزرگ مجھے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ جلسے میں آؤے بیٹھے, ورنہ بعض جگہ تو ٹانگ کھینچنے پہ رہتا ہے یہ بڈھا. صحیح بتا رہا ہوں, بڑی ٹانگ کھینچتا, مگر یہاں اللہ کا فضل ہے اور یہ سب نمازی لوگ. تو بات یہ چل رہی تھی کون سی جگہ جہاں پر 100% دعا قبول. بڑی پیاری جگہ ہے لوگو, اگر وہاں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول. اور سنو کام کی بات, مزارات پر جانا عورتوں کا جائز نہیں, اور یہ جو جگہ بتا رہی ہوں یہاں پہ جانا جائز. سبحان اللہ. اب بتاؤ جہاں جانا جائز نہیں تھا وہاں تو تمہیں دھکے مار کے نکال دیا. یہ اکیلی اگربتی لگا رہی ہے, اور جہاں جانا جائز ہوگا وہاں کیسے جاؤ گے؟ ان کا جانا جائز ہوگا. مگر سنو وہ کون سی جگہ نوجوانوں لکھ لو, یہاں پر اگر تم نے دعا کرا لی تو 100% دعا قبول. اگر کسی کا کام نہ چلتا وہ بھی اس جگہ کے بارے میں سن لے. کسی کو بیماری ہو, کسی کو کوئی پریشانی ہو, کسی کو تکلیف ہو, کوئی پڑھائی میں اچھے نمبر نہ لاتا ہو تو سنو وہ بارگاہ کون سی ہے نوٹ کرنے والوں کر لو. اب تو نوٹ کا زمانہ نہیں موبائل کا زمانہ ہے. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے, وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں تمہارے باپ. وہ بارگاہ ماں باپ کی ہے, ماں باپ کی خدمت کر لو, ماں باپ کو راضی کر لو. جب ماں باپ کی خدمت کر کے اگر تم نے ماں باپ کو راضی کر لیا تو خدا کی قسم اگر ماں باپ نے تمہارے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے اگر دعا کر دی تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ کوئی مولانا نہیں کہتا, یہ کوئی مفتی نہیں کہتا, یہ کوئی پیر صاحب نہیں کہتے, یہ نبی فرماتے ہیں, آمنہ کے لال فرماتے ہیں. ذرا حدیث سنو, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا تو نہیں میں تھوڑا تیز بول گیا ہوں, جذبات میں آ گئے, سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا آیا ہوں تو میں نذرانہ لے کے جاؤں گا تو تمہیں بھی تو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں. ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہاتھ اٹھوا لوں. اچھا او بچوں بیٹا بات نہیں سنبھالتے رہیو نا. نبی فرماتے ہیں, اور میں نے بتایا نا دلیل, بھائی نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. میں نے پہلے کہا ہر بات یا تو حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا یا پھر قرآن پہ, اور حدیث میں عربی بھی ساتھ ساتھ میں چلا رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے. نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کسی ولی کی دعا نبی کی طرح ہے؟ نہیں. بولو. نہیں. کسی شہید کی دعا نبی کی طرح ہے؟ نہیں. کسی غوث کی دعا نبی کی طرح ہے؟ نہیں. کسی پیر کی دعا نبی کی طرح ہے؟ نہیں. مگر ماں باپ کی دعا نبی فرماتے ہیں نبی کی طرح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سب سے اچھی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. اماں کو ستاتا ہے, ابا کو ستاتا ہے, اور کہتا ہے میاں ذرا دعا کریو دعا.
یہ میاں کرے گا تیرے لیے دعا. ماں باپ کو تڑپاتا ہے، ماں باپ کو. آج کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بات کام کی. اور بیٹا بات نہیں بابو، تم کہاں سے آئے ہو بات کرنے؟ ادھر آ کے بیٹھو. چلو ارے وہ بھی سامنے ہی، لے موقع ملے تو بات مار رہے ہیں. میری طرف توجہ. میں آ کے کھول کے تقریر کرتا ہوں. جب سوچوں گا نا تم ادھر ادھر ہونے لگے تو تم سے پہلے ہٹ جاؤں گا. مگر جتنا ہو سکے نا سوچتا ہوں یہ آقا کی امت ہے نا، اصلاح ہو جائے. اصلاح. ہمارے سید صاحب کو اتنی مصروفیت، اس کے باوجود بھی جلوہ گر ہیں بیٹھے ہوئے، سمجھے. اور ناظم صاحب یہ روزانہ حضرت بھی جلسہ کرتے ہیں، حضرت بھی کرتے ہیں اور یہ حضرت بھی کرتے ہیں. ان کے پاس دعوت جاتی ہے اور یہ دعوت کے پاس خود جاتے ہیں. فرق اتنا ہے نہیں. سمجھ رہے؟ یہ معاملہ ہے. پتہ چل جائے بندے کو، پھر کیسے پہنچتا ہے یہ جانے.